فیا ایھا الناس، جیسا کہ گزشتہ رات میں بحریام کے موقع پر حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، جس کو پھر سے یہاں پر دہرایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور پیشین گوئی کے مطابق یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے اپنے حجرے کے، اور اپنی بیوی خنزہ سے آپ نے اشارہ کر کے بتلایا کہ کچھ مہدوی اصحاب آپ کے مریدین اور معتقین فجر کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کی طرف اشارہ کر کے بتلاتے ہیں اور اس حدیث کو یاد دلاتے ہیں اپنی بیوی کو، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے تعلق سے، جن کے تعلق سے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے، یہی وہ بھائی ہیں جن کے تعلق سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ جب فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر اللہ میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو طلوع آفتاب تک ذکر اللہ میں بیٹھنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو نہ جانے کیا کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور 15 دن کا عمرہ ہو یا 8 دن کا، ہم پورا عمرہ کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ منورہ بھی جا کر وہاں پر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مگر دیکھیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ، اللہ کا عاشق ذکر اللہ میں طلوع آفتاب تک بیٹھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہاں عمرے کی وہ سارے ہم محنت و کاوشیں کرتے ہیں، اور کہاں ذکر اللہ میں بیٹھنے کے بعد عمرے کا جو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشارہ کر کے کہ یہ وہی بھائی ہیں جن کا ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو قوم مہدویہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم و انعام ہے کہ ذکر اللہ میں طلوع آفتاب تک بیٹھنے پر عمرے کا ثواب انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کیا فضیلت ہوئی قوم معود علیہ السلام کی، اور اسی طرح سے بس جب ذکر اللہ کی بات چھڑی تو یہاں پر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں قبر اور کفن وغیرہ کی جب گفتگو چھیڑی، جس پر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکا، اور رونے کی آواز نکل گئی۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ رو رہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میاں نعمت، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو بندہ تم میں ہے، اور جب تک بندے کی روش پر چلتے رہو گے، بندے کے بعد بھی، اور بندے کی عطا کی ہوئی تعلیمات پر یقین و ایمان کے ساتھ چلتے رہو گے تو سمجھو کہ بندہ تم میں ہے، اور جہاں بھی مہدی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعلیمات فرائض ولایت کو تم نے چھوڑا تو سمجھو کہ بندہ تم میں موجود نہیں ہے۔ اور رونے کا وقت تو وہ ہوگا جبکہ بندے کی فرمانوں کو جھٹلایا جائے گا، اور تو وہ سمجھ لینا کہ بندہ تم میں نہیں ہے اور بندے سے تم دور ہونے لگے ہو۔
تو ہمیں آج کل کے نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہم تعلیمات ولایت کو، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کو تو مانتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو مانیں گے تبھی جو ہے سچے مصدق اور مہدوی کہلائیں گے، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہم میں موجود رہیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی وقت ہے کہ ہم خود تعلیمات ولایت پر سے اپنا بھروسہ کھو رہے ہیں۔ وجہ اس لیے ہے کہ ذرا تحمل سے ان تعلیمات کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ ان تعلیمات کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ذرا چلیے آئیے آج ان تعلیمات ولایت میں سے جو فرائض ولایت کہلاتے ہیں ان میں سے ایک فرض عبادت ذکر اللہ کے بارے میں گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کی تعلیم آئی کہاں سے اور یہ ذکر اللہ فرض ہم پر کیوں کر ہوا؟ آئیے پہلا یہ سوال ہے، یہ ذکر اللہ کی تعلیم آئی کہاں سے، اس کو جانتے چلیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن شریف کی ایک آیت کو لیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یعنی پروردگار عالم قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ دھیمی آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو۔ ذرا غور فرمائیے کہ آج ان تعلیمات سے پرے ہو کر، دور ہو کر ہم آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے کچھ نوجوان اٹھانے لگے ہیں۔ ان کے لیے یہ قرآن کی آیت کافی ہے، فرمان مہدی تو دور کی بات ہے، یہ آیت ہی کافی ہے کہ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجز سے اور خوف کے ساتھ دھیمی آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، دیکھنا کہیں تم غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جب ذکر اللہ میں بیٹھتے ہیں یا سجدے میں رہتے ہیں اور جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دل ہی دل میں اور عاجزی سے ہوتی ہے۔ ان تعلیمات کو مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ کی یاد ہمیں دل میں کرنے کو کہا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بتلائی ہوئی آیت سے ذکر خفی کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم اگر تسبیح کے دانوں پر اگر کوئی چیز پڑھتے ہیں تو یہ ذکر خفی نہیں کہلاتی، سب سے بڑھ کر ذکر خفی کہلاتا ہے۔ وہ یہی تعلیم ہم کو مہدی موعود علیہ السلام سے ملی ہے کہ دل ہی دل میں عاجزی سے، خوف کے ساتھ اور دل ہی دل میں جو ذکر کیا جائے وہ ذکر خفی ہے۔ اور یہ تعلیم کس کو دی؟ سب سے پہلے تو خواجہ خضر علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے طور پر یہ تعلیم دی اور کہا کہ جب مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باشہادت ہو، ان کو اس کی تعلیم، یہ امانت میں آپ کو جو سونپ رہا ہوں وہ انہیں عطا کر دینا۔ مہدی موعود علیہ السلام امت محمدی کو وہ تعلیم دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت ولادت عمل میں آئی اور آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ تجاوز کر گئی تو خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جونپور کی کھوکری مسجد میں بلا کر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنے پروردگار کو دل میں یاد کرو، یعنی ذکر خفی کی تعلیم جو امانت کے طور پر تھی وہ مہدی موعود علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ ذکر خفی کی تعلیم دیتے وقت خواجہ خضر علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام سے جو الفاظ کہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ یا امام آخر زمان، یہ خواجہ خضر علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یا امام آخر زمان، خدا تعالیٰ نے آپ کو صاحب زمان اور صاحب فرمان بنایا ہے۔
اور خدا وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ تمام مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کے دیدار کی طلب کی دعوت دیں، اور جو مخلوق اللہ کے دیدار کی طلب لے کر آئے اسے ذکر خفی کی تعلیم دیں۔ تو ذکر خفی کی تعلیم کس لیے ہوئی؟ کہ جو طلب دیدار خدا رکھتا ہو، خدا کے دیدار کی طلب رکھتا ہو، اس کو ذکر خفی کی تعلیم ضروری ہے۔ اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام نے ایک صندوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو عطا کیا، جس میں فرائض ولایت کی تعلیمات تھی، جن میں تصدیق مہدی کی بھی باتیں تھی، اور ترک دنیا، صحبت صادقین، طلب دیدار خدا، عزلت عن الخلق، ذکر دوام، توکل، عشر فی سبیل اللہ، سویت، نوبت وغیرہ کی تعلیمات تھی، جن کو مہدی موعود علیہ السلام نے باری باری مخلوق کو عطا کی۔ اسے تعلیمات ولایت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے پر ان باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف ذات کو مان لینے سے کام نہیں چلتا، ذات کے ساتھ آپ نے بات کا انکار کیا، فرائض ولایت کا انکار کیا تو آپ مہدویت کے زمرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک مصدق مہدوی اپنی نادانی سے انکار کر دے تو اللہ کے پاس اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ تعلیم خود خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بھی لی ہے، اور اعلان کیا کہ آپ ہی مہدی موعود آخر زماں ہیں اور آپ پر ہی ولایت محمدی ختم ہے، میں نے آپ کی مہدویت کی تصدیق کی ہے۔ تو سب سے پہلے پھر خواجہ خضر علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کل کم علمی کی بنا پر نوجوان کیوں بے دھڑک انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خواجہ خضر علیہ السلام کو امانت دار بنا کر مہدی موعود علیہ السلام کے سپرد کروائی تھی، جس کا قرآن میں اللہ نے پہلے ہی سورہ اعراف میں اعلان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 205 میں ہے کہ وَذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں، دل میں کے الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر قرآن میں ہی اللہ نے کر دیا ہے اس ذکر کی تعلیمات کا۔ اسی طرح کے ذکر کی سانسوں کو پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ پاس کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، اور انفاس کہتے ہیں اپنی سانسوں کو، یعنی اپنے سانسوں کی حفاظت کرنا۔ اسے پاس انفاس کے الفاظ آپ یاد رکھیے، اسے پاس انفاس کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مہدویہ تعلیمات۔ اب یہ صحبت کے علاوہ آپ کو کہیں بھی کسی جگہ بھی پر بھی یہ تعلیمات نہیں ملیں گے، چاہے کہیں کسی بھی علماء کے پاس چلے جائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانسوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سانسوں کی حفاظت یعنی پاس انفاس کے معنی ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے سانسوں کی حفاظت کی جائے، یعنی اندر سانس لے تو الا اللہ تو ہے کہے، اور جب سانس چھوڑے تو لا الہ ہوں نہیں کہے، یا اندر سانس لے تو لا الہ ہوں نہیں کی بھی تعلیم ہے، باہر سانس چھوڑنے سے الا اللہ تو ہے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتا کر تمام اعتراض کرنے والوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہیں ہوں نہیں کے الفاظ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زیادہ کیوں کیے گئے ہیں؟ کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے تو ہیں یا ہوں نہیں کا؟ تو لیجئے غور سے سنیے کہ سورہ مزمل کی آیت وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا نام لو، اس کے تحت الا اللہ تو ہے کہہ کر رب کا نام لے لو۔ سانس لیتے وقت جب الا اللہ تو ہے کوئی بندہ کہتا ہے تو پھر تبتل الہی تبتلا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ کا عاشق الا اللہ تو ہے کہہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دوسرے الفاظ لا الہ نہیں کا قرآن میں ثبوت کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے تبتیلا، یعنی سب سے بے تعلق ہو جاؤ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو ایک مہدوی لا الہ ہوں نہیں کہہ کر مخلوق سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہے،
اور ہوں نہیں کہہ کر اپنے آپ سے بھی بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا اور تعلیمات چاہیے کہ اپنے آپ سے بھی وہ بے تعلق ہو کر صرف اللہ ہی کا ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی ذکر اللہ کی پریکٹس ایک مہدوی زندگی بھر فرض جان کر کرتا رہتا ہے، تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے تب وہ بے ہوشی یا کوما میں ہوتا ہے۔ اس وقت نہ زبان چلتی ہے، نہ ہاتھ پیر چلتے ہیں مریض کے، نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے۔ اس وقت صرف اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، اور جب وہ اپنی آخری سانسوں میں اللہ کے ذکر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اس کو پریکٹس ہو چکی ہو تو اس کی آخری سانسیں بھی جائیں گی تو الا اللہ تو ہے سے جائے گی۔ اس سے اچھا خاتمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی پیاری سمجھ اور تعلیم پانے کے بعد کون مہدی موعود علیہ السلام اور آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مہدویہ تعلیمات کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلا اور بعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر مار، ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک برر رحیم۔